اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سفر کے احوال آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور آج ہم نے آپ کے سامنے 16 منازل میں سے منزل سالبیہ کا تذکرہ کرنا ہے کہ اس منزل پہ امام حسین علیہ السلام کی کن شخصیات سے ملاقات ہوئی اور امام علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا بات چیت کی اور اس کے احوال کیا ہیں۔ منزل سالبیہ پہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام کو دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، تو امام علیہ السلام اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ وہ شخص کوفہ سے آ رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے چاہتے تھے کہ اس سے کوئی گفتگو کرے، تو اسی منزل پہ دو شخص موجود تھے، بنی اسد کے دو شخص تھے، اسدی دو شخص موجود تھے جو کہ امام علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور یہ وہ دو شخص تھے جو حج سے واپسی پہ جلدی امام حسین علیہ السلام کے کوفے قافلے کے ساتھ آ کے ملے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور یہ امام علیہ السلام کے حالات بھی جاننا چاہتے تھے۔ تو ان دو شخصوں نے یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام یہ شخص آ رہا ہے، اس سے کوئی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس شخص نے جو ہی قافلے کو دیکھا امام حسین علیہ السلام کو، تو اس نے رستہ بدل دیا اور وہ دور نکل گیا۔ ان دو شخصوں نے جو اسدی تھے، بنی اسد کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ امام علیہ السلام اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، شاید کوفے کے احوال کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو ان دونوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور اس شخص سے جا ملے۔ جب اس شخص سے جا کے ملے تو اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو اس شخص نے بھی کہا کہ جی میں بھی اسدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس نے جب اپنا تعارف کرایا تو ان دو شخصوں نے اس کو پہچان لیا اور یہ سمجھ گئے کہ ایک قابل اعتماد شخص ہے، قابل اس کی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس شخص کو انہوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے، شاید وہ کوفہ کے احوال آپ سے جاننا چاہتے تھے۔ تو یہ وہ منزل ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو ان دو شخصوں نے اس شخص سے پوچھ کے یہ بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب اس شخص نے ان دو اسدیوں کو بتایا کہ جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو میں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ جناب مسلم کو اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے پاؤں میں اس وقت تک کوفہ میں نے نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے دیکھ لیا کہ جناب ہانی اور جناب مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے ان کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ تو یہ احوال لے کے یہ دونوں شخص جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو امام علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو اس وقت ان دو شخصوں نے اجازت چاہی کہ مولا ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک خاص بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سب کے سامنے بات کر دیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ سے علیحدگی میں بات کی جائے تو کیونکہ ایک خاص بات ہے تو ہم آپ سے علیحدہ میں بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں شخص یہ سمجھتے تھے کہ امام علیہ السلام کو سب کے سامنے مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر نہیں سنانی چاہیے۔ تاہم امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور انصار پہ نظر دوڑائی اور کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے ان میں نہیں ہے کہ جس کے سامنے کوئی بات نہ کی جائے، تو آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت بنی اسد کے ان دو نوجوانوں نے کہا کہ مولا ہم نے جب آپ کا ارادہ دیکھا کہ آپ اس شخص سے بات کرنا چاہتے تھے تو ہم الگ ہو گئے اور ہم اس شخص کے پاس پہنچے اور اس سے کوفہ کے احوال جانے، تو اس شخص نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تاہم ہم آپ سے یہ آپ کو خبر بھی دینا چاہتے تھے اور آپ سے یہ بات بھی کرنا چاہتے تھے کہ مولا آپ کوفے کا ارادہ ترک کر دیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ نے کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ساتھ ہی امام علیہ السلام نے وقت کی نزاکت کو جانتے ہوئے اور بنی اسد پہ اسدیوں پہ وہ بات کو واضح کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے جناب عقیل کی اولاد کی طرف دیکھا، عقیلیوں کی طرف دیکھا کہ جی آپ کا کیا ارادہ ہے، جناب مسلم تو شہید کر دیے گئے۔ تو تمام عقیلی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک زندہ نہیں رہیں گے جب تک مسلم بن عقیل کا ہم بدلہ نہ لے لیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم بھی اسی کی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کر دیں۔ تو اس وقت جب
इमाम अलैहिस्सलाम ने अकीलियों का जज्बा देखा तो बनी असद के उन नौजवानों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि जब वो न रहे तो हम भी नहीं रहेंगे और अल्लाह की रज़ा की खातिर हम अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर क़याम किया और ये वो मंजिल है जिस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के अहवाल मालूम हुए और जनाब मुस्लिम और जनाब हानी की शहादत की खबर मिली। इमाम अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और वहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम और जनाब हानी का तज़किरा किया और इमाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे गिरिया भी किया। तो ये मंजिल सालबिया थी। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आइंदा की हालत आपको बताते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।